and revival. روزہ اور بیداری. اس بات پر آج تھوڑی دیر میں آپ کا دھیان چاہتا ہوں اور بائبل مقدس میں سے ہم کچھ ایگزامپلز بھی دیکھیں گے. روزہ کتنا ضروری ہے، لیکن جیسے میں نے پہلے کہا رسم پرستی سے ہمیں باہر نکلنے کی ضرورت ہے. کئی دفعہ اسی میں ہم جکڑے رہتے ہیں، میرے کل نہیں ہوتا، بے دل ہو جاتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں، ہمت ہار جاتے ہیں، کام نہیں ہو پاتے. وجہ کیا ہے؟ ہم رسمی روزے رکھ رہے ہیں. آج بھی میں پچھلے دنوں بھی شیئر کر رہا تھا سٹارٹ میں، اب میں نے کہا بہت سے ایسے لوگ ہیں جو رسمی روزے رکھ رہے ہیں اور رکھیں گے، اور پچھلے کئی سالوں سے وہ رکھ رہے ہیں، اور ایٹ دا اینڈ اگر ان سے پوچھا جائے آپ نے کتنے روزے رکھے ہیں، اکثر ہم کوسچن ایک دوسرے سے کرتے ہیں، آپ نے کتنے روزے رکھے؟ جی میں نے 40 رکھے. ویری گڈ، میں ان کے خلاف نہیں ہوں، میں خود روزہ رکھتا ہوں، میں پسند کرتا ہوں. روزہ رکھنا یہ بہت ضروری ہے، ہمیں رکھنے چاہیے، لیکن ہمیں مقاصدی روزے رکھنے کی ضرورت ہے. ہمیں رسم پرستی سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے. تو کئی دفعہ کوسچن کیا جاتا ہے آپ نے کتنے روزے رکھے؟ جی میں نے 40 روزے رکھے. 40 روزے تو بات تبدیلی کیا. لائف از جسٹ دا سیم، زندگی اسی طرح، کوئی مقصد نہیں سامنے رکھا خدا کے سامنے. خدا میں اس کام میں تبدیلی چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں یہ روزے جو میں تیرے حضور میں رکھ رہا ہوں، اس میں میں اپنے خاندان میں تبدیلی چاہتا ہوں، میں اپنے گھرانے میں تبدیلی چاہتا ہوں، میں اپنے چرچ میں اور زیادہ تیری حضوری کا نزول چاہتا ہوں، میں اپنے ملک میں، میں دنیا میں ایک بہت بڑی تبدیلی کو چاہتا ہوں. اپنی باتیں خدا کو بتائیں، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے لیے کھولا جائے گا. روزہ بائبل مقدس میں سے روزے کے تعلق سے دیکھیں روزہ کیا ہے. روزہ بدن کی قربانی ہے، جس میں روزے دار کھانا پینا چھوڑ کر اپنی جان کو کیا کہتے ہیں؟ اپنی جان کو دکھ دیتا ہے اور اپنی جان کو خداوند کی طرف متوجہ رکھتا ہے. یہ ہے فاسٹ، روزہ. اب بائبل مقدس میں یوں اس قربانی سے روزہ دار اور خداوند کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے. اس سے خدا کی قربت ملتی ہے. جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس سے ہمیں اور زیادہ خدا کی قربت حاصل ہوتی ہے، اور زیادہ ہم خدا کے قریب آ جاتے ہیں، اور زیادہ ہم خدا کے ڈیوائن پلان جو میری اور آپ کی زندگی کے لیے ہیں، ہم خدا کے ڈیوائن پلان کو ہم جان جاتے ہیں، اور زیادہ ہم اس کی حضوری میں بیٹھتے ہیں، اور زیادہ اس کے دیدار کے طالب ہوتے ہیں. جب ہم روزہ رکھتے ہیں اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں خاطر کرتے ہیں، عاجز کرتے ہیں، انکسار کرتے ہیں خدا کی حضوری میں. تو روزہ یہ
बदल की कुर्बानी है। और बाइबल मुकद्दस में ये हकीकी रोजा है जिसे खुदावंद पसंद करते हैं हकीकी तौर पर। और खुदा ऐसे रोजे को खुदावंद पसंद करते हैं। बाइबल मुकद्दस में रोजा ये कसीरुल मुकासद ये दवा है। जब हम रोजा रखते हैं तो ये एक कसीरुल मुकासद ये एक दवा है। पहली बात, खुदा के अहकाम तलब करने के लिए रोजा रखना ये बहुत जरूरी है। खुदा के अहकामात को तलब करना। यशायाह नबी का सहीफा 58 बाब पहली 2 आयत को जरा मेरे साथ पढ़े। लिखा है, गला फाड़ कर चिल्ला, दरेग न कर, निरसिंगे की मानी अपनी आवाज बुलंद कर, और मेरे लोगों पर उनकी खता और यकूब के घराने पर उनके गुनाहों को जाहिर कर। वो रोज बरोज मेरे तालिब है और उस कौम की मालिक है जिसने सदाकत के काम किए और अपने खुदा के अहकाम को तर्क ना किया और मेरी राहों को दरियाफ्त करना चाहते हैं। वो मुझसे सदाकत के अहकाम तलब करते हैं। याद रखें कि जो रोजा है ये कसीरुल मकासद ये दवा है और खुदा के अहकाम तलब करने के लिए रोजा रखना ये बहुत जरूरी है। दूसरी बात, जैसे मैंने पहले कहा है, अगर जो पहला पॉइंट मैंने बताया है, अगर एक और हवाला आप लिख रहे हैं, इसको लिखे दानियल नबी की किताब 9 बाब पहली 3 आयत को आप घर जाकर पढ़ सकते हैं। फिर दूसरी बात, इससे खुदा की कुर्बत हासिल होती है। खुदा की कुर्बत को हासिल करने के लिए रोजा रखना ये बहुत जरूरी है। इससे हमें खुदा की कुर्बत मिल जाती है। और बाइबल मुकद्दस में से हमने यही पढ़ा है, दूसरी आयत में हमने पढ़ा है, वो रोज रोज मेरे तालिब है और उस कौम की मालिक है जिसने सदाकत के काम किए और अपने खुदा के अहकाम को तर्क ना किया, मेरी राहों को दरियाफ्त करना चाहते हैं। वो मुझसे सदाकत के अहकाम तलब करते हैं। उनकी आरज़ू ये है, मैं और ज्यादा खुदा की कुर्बत को हासिल करना चाहता हूं, और ज्यादा मुझे खुदा की नजदीकी चाहिए, मैं और ज्यादा खुदा के नजदीक होना चाहता हूं। कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है? तुम मेरे करीब आओ और मैं क्या करूंगा? तो 5 दिन होता ही बात आई, ठीक है? ग्राफिक्स ठीक तरीके बाइबल मुकद्दस में लिखा है, तुम मेरे करीब आओ और मैं तुम्हारे करीब आऊंगा। और जब हम उसके करीब होंगे, फिर खुदावंद अपने आसमान को खोलेगा, फिर खुदावंद मेडिकल करेगा, फिर मौजूद हमारी जिंदगी में होंगे जब हमें खुदा की कुर्बत हासिल होगी। बाइबल मुकद्दस में हन्ना को खुदा की कुर्बत मिल गई या नहीं मिली? मुस्तकिल मिजाजी के साथ लगी रही है। हन्ना खुदा की खादमा, बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं उसकी सोच उसको छेड़ती है, मजाक करती है, तंग करती है। उसका फोकस कहाँ है? काम पर। किसी बाबे शाबे के पास नहीं भागी। जब इधर देखा हम हो रहा, पास्टर पॉल दिया दुआवां नहीं सुनिया जा रही, पादरी अहमद फजल दिया नहीं दुआवां सुनिया जा रही, तो फिर कसूर को बाबा है, वो बाबे को चले जाने या बंदोबंदी कोई है बाबा, वो
اوتھے چلے جانے نارک منڈی کے آ گئے وہ دیکھو چلے جانے وہ بابا دم کرتا ہے تو بندہ دم دم ہو جاتا ہے نہیں یہ خدا کی خادمہ خدا کی حضوری میں بیٹھے کہنے لگی ملنا تو اتنا ہی ملنا ہے خدا کی حضوری میں رہ کر اگر برکت ملنی ہے یہی سے مجھے برکت ملنی ہے وہی معجزہ کرے گا وہی قادر مطلق خداوند ہے وہی ناممکنات کا خداوند ہے اور وہی یہ سب کچھ کرے گا اس سے ہمیں خدا کی قربت حاصل ہوتی ہے خدا کو اپنی طرف ہم متوجہ کرتے ہیں جب ہم روزہ رکھتے ہیں کیونکہ یہ کثیر المقاصد دوا ہے میڈیسن ہے یہ ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو ہم خدا کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں خدا مجھ پر نظر کر خدا میری طرف دیکھ میرے حالات سے واقف ہے میری پرابلم سے واقف ہے میرے مسائل سے واقف ہے میری مشکلات سے واقف ہے خدا میری طرف نگاہ کر مجھے دیکھ میں اپنے آپ کو تیرے حضور میں عاجز اور انکسار کر دوں میری طرف دیکھ متوجہ ہو اس سے کیا ہوتا ہے اپنی دعاؤں کو زیادہ ہم مؤثر کرتے ہیں جب ہم روزہ رکھتے ہیں اور زیادہ ہماری دعائیں مؤثر ہو جاتی ہیں اس میں اور زیادہ تاثیر آ جاتی ہے بائبل مقدس میں 58 باب ذرا چوتھی آیت کو دیکھیں عیسائی نبی کا صحیفہ 58 باب اور اس کی چوتھی آیت کو دیکھیں چوتھی آیت میں لکھا ہے دیکھو تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا کرو اور شرارت کے مکے مارو بس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے ہو کہ تمہاری آواز کہاں تک پہنچے عالمی بالا تمہاری آواز عالمی بالا تک پہنچے اور مجھے سنائی دے کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو جھاؤ کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راگ بچھائے مجھے کس طرح کا روزہ پسند ہے آپ کی آواز خدا تک پہنچے حنا کی آواز خدا تک پہنچی کہ نہ پہنچی ہاتھ ہل رہے تھے لوگ اس بات سے شاید فریب کھا گئے خدا کا خادم بھی فریب کھا گئے خدا کا خادم کہنے لگا شاید حنا اس وقت وہ نشے کی حالت میں ہے اسی لیے ہم بڑے سخت الفاظ حنا نے استعمال کیے کہ اے خدا کے خادم مجھے خبیث عورت نہ سمجھ میں کوئی گندی عورت نہیں ہوں میں تو زندہ قادر مطلق خدا کے حضور میں جھکی ہوئی ہوں میں تو اس کے دیدار کی طالب ہوں میں نے تو اپنی نگاہیں اس پر مرکوز کر رکھی ہیں میں تو دعا کر رہی ہوں کہ میری آواز عالم بالا تک پہنچے اور خدا میری زندگی میں معجزہ کرے میں تو ریوائول کو چاہتی ہوں بیداری کو اپنی زندگی میں چاہتی ہوں کہ میری زندگی میں خدا کام کرے ہم خدا کے کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں خدا کو راضی کرتے ہیں میرا خدا خوش ہو جائے خدا کو ہم راضی کرتے ہیں خدا ان سے سیدھی راہ طلب کرنے کی کوشش کرتے ہیں رائٹ وے خدا رائٹ وے کیا ہے ٹھیک رستہ کیا ہے عزرا کی کتاب 8واں باب 21ویں آیت میں یہ لکھا ہے ہم خدا ان سے
راہ طلب کرتے ہیں کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو خدا ان سے مدد مانگنے کے لیے روحانی جنگجوؤں کا بڑا اہم ہتھیار استعمال کرتے ہیں، اسٹرانگ ویپن۔ یاد رکھیں، ابلیس کئی دفعہ ہماری دعاؤں کو روک دیتا ہے، روکتا ہے یا نہیں روکتا؟ اس نے روکا، اس کی دعا کو روکا تھا، دانیل کی دعا کو کتنے دن لگ گئے؟ کتنے دن لگے؟ شکریہ، 21 days۔ اس لیے میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں، 21 دن لگ جائیں، 21 ہفتے لگ جائیں، 21 مہینے لگ جائیں، لگے رہے مستقل مزاجی کے ساتھ، آپ کی برکت اسی بات میں پنہاں ہے، لگے رہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے خدا کی سوانی میں جھوٹ بولے اور نہ وہ آدم ذات کے اپنے وعدہ اور اپنے ارادہ سے پھرے، جو کہہ دیا وہ کرتا ہے، جس معجزے کے لیے اس نے کہا ہے وہ ضرور کرے گا۔ ہم مدد مانگنے کے لیے یہ روحانی جنگجوؤں کا ایک بڑا اہم ہتھیار ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ یہ روزہ کثیر المقاصد دوا ہے راست بازی کو قائم رکھنے کے لیے۔ مکاشفہ کی کتاب 22واں باب 11ویں آیت میں ذرا اس کو دیکھیں، راست بازی کو قائم رکھنے کے لیے 22واں باب 11ویں آیت، 11ویں آیت میں لکھا ہے جو برائی کرتا ہے وہ برائی ہی کرتا جائے، اور جو نجیس ہے وہ نجیس ہی ہوتا جائے، اور جو راست باز ہے وہ راست بازی ہی کرتا جائے، اور جو پاک ہے وہ پاک ہی ہوتا جائے۔ بائبل مقدس میں جو پاک ہے وہ پاک ہوتا جائے، جو راست بازی کی زندگی بسر کر ہے۔ اور بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں صاف طور پر لکھا ہے مبارک ہے وہ جو پاک دل ہیں، وہ کیا کریں گے؟ وہ خدا کو دیکھیں۔ اگر خدا کا دیدار حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں، موسیٰ کے تعلق سے دیکھتے ہیں، موسیٰ پاک زندگی بسر کرتا تھا، ایک دن خدا کو کہہ رہا خدا میں تیرا دیدار حاصل کرنا، خدا نے کہا میری ذات اقدس اتنی پاک ہے تو نہیں دیکھ سکتا موسیٰ۔ موسیٰ نے تو پہاڑ پر جب میں نے تجھے بلایا تھا اس وقت بھی میں صحیح تجھ سے ملاقات نہیں کرتا تھا، بالمشافہ تیرے ساتھ میں بات چیت نہیں کرتا تھا، تو میری آواز کو سنتا تھا، تو میرا دیدار نہیں حاصل کر سکتا۔ نہیں خدا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تیری عظمت تیری قدرت کو میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ امپاسبل، یہ ممکن نہیں۔ اور بلاخر بہت ضد جب ہو گیا، خدا نے کہا اوکے موسیٰ میں گزروں گا اور اس وقت مجھے دیکھ لینا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کیوں ہی خدا کی ذات اقدس وہاں سے گزری، صرف بیک سائڈ دیکھی ہے، لیکن خدا اتنا پاک ہے، اتنا پاک ہے، اتنا پاک ہے کہ کوئی اس کا دیدار حاصل نہیں کر سکتا، امپاسبل ہے۔ لیکن مقدسین اور راست باز اور ایماندار کو یہ شرف حاصل ہے، جو ہی خدا کی حضوری پہ بیٹھ جاتی ہے، اس کے دیدار کے طالب ہوتے ہیں، اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں، خدا کی حضوری آ جاتی ہے،
خدا گفت و شنید کرنا شروع کر دیتا ہے. ایسے محسوس خدا کا جلال اس جگہ پر آ جاتا ہے, خدا کی حضوری اس جگہ پر آ جاتی ہے, خدا کا مزہ اس جگہ پر آ جاتا ہے, اور اس سے ہم ایٹماسفیئر کو, ماحول کو بڑا بہت پرکشش ہم محسوس کرتے ہیں. ماحول ہی ڈفرنٹ ہوتا ہے. یہاں پر ہم نے دیکھا ہے جب کبھی بھی پرستش ہو رہی ہوتی ہے, میں نے تو کئی دفعہ محسوس کیا ہے خدا کی حضوری کا. جب خدا کی حضوری آتی ہے میں محسوس کر رہا ہوتا ہوں اس وقت خدا کی قدرت یہاں پر کام کر رہی ہے اور خدا یہاں پر موجود ہے. آمین. کئی دفعہ پھر غیر زبانی, پھر ترجمے ہونا شروع ہو جاتے ہیں, پھر خدا ان شفا دینا شروع کر دیتا ہے. یہ کسی شخص کا کام نہیں ہے. تو آخری بات, سیکنڈ راست بازی کو قائم کرنے کے لیے, پھر خدا کی پناہ حاصل کرنے کے لیے. یسایا نبی کا صحیفہ 58 باب اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے, تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی اور تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی. تیری صداقت تیری حیاوت ہوگی اور خداوند کا جلال تیرا چمٹاور ہوگا. تب تو پکارے گا اور خداوند جواب دے گا, تو چلائے گا اور وہ فرمائے گا میں یہاں ہوں. تب تو پکارے گا, خدا کی پناہ حاصل ہوگی. اور اگلی بات, صحت کی ترقی کے لیے بھی یہ ضروری ہے. روزہ کثیر المقاصد دوا ہے اور یہ ہماری صحت کی ترقی کے لیے یہ ضروری ہے. یسایا 58 باب 8ویں آیت سے 11ویں آیت تک اس کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں. پھر کئی دفعہ یہ بھی کوشچن ہوتا ہے کہ کتنی دیر کا روزہ رکھا ہے. پہلے تو سب سے پہلے یہ ہوتا ہے جب روزے کا کی محفوظ ہمیں پتہ نہیں نہ ہوتا. اگر کوئی کوشچن کرے جی آپ کیسے روزہ رکھتے ہیں, ہاں جی اسی نا اسی توے دی پکی نہیں کھاتے, باقی سب کچھ کھا لیں گے. جیسے کئی دفعہ لوگوں نے کوشچن کیا جی ہمیں تو آپ کے لوگوں سے جب بات ہوتی ہے تو آپ کے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم توے کی پکی نہیں کھاتے, باقی سب کچھ. تو یہ کس طرح کا روزہ ہے؟ میں نے کہا پرابلم یہ ہے کہ جب خدا کے گھر میں نہیں جانا, خدا کے کلام کو نہیں سیکھنا, خدا کے کلام کو نہیں پڑھنا. وہ بہت سے ہمارے بچے ہیں جہاں کا اگر میں یہاں پر بچوں کے ہاتھ میں کہوں کہ آپ کھڑے کریں, میں نہیں کھڑے کرواؤں گا. جہاں پر ڈھیروں ایسے بچے ہیں, پڑھے لکھے بچے ہیں, کوئی بائبل مقدس نہیں پڑھتے کبھی بھی نہیں. سیکولر ایجوکیشن ہماری بہت اچھی ہے, سیکولر طور پر کتابیں پڑھی ہوئی ہیں. کتابیں پڑھنے سے آپ کو علم مل جائے گا, لیکن یسوع نہیں ملے گا. لیکن یسوع نہیں ملے گا. کتابیں پڑھنے سے, جو میں بات کہنے لگا ہوں, کتابیں پڑھنے سے آپ کو علم مل جائے گا, لیکن حکمت آپ کو خدا کے کلام کے وسیلے آپ کو. اور جب آپ خدا کے کلام کو پڑھیں گے, میں نے کئی دفعہ پڑھا ہے, جب پڑھتا ہوں نہیں پاتے, میں پھر میری بائبل مقدس میں ڈھیروں جگہوں پر میں نے نشان لگائے ہوئے.
پھر پڑھتا ہوں پھر نئی باتیں، پھر پڑھتا ہوں پھر نئی باتیں، کیونکہ خدا کا کلام جو ہے ہر سو تازہ فریش اور یہ تازہ کر دیتا ہے، زندگیوں کو جھنجھوڑتا ہے۔ جب خدا کے کلام کو پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، میں انکریج کرنا چاہتا ہوں اپنی بیٹیوں کو، بیٹوں کو انکریج کرنا چاہتا ہوں۔ یہ پڑھے لکھے ہو وہ نہ ذرا پوچھو، یہ بیچارے پڑھے لکھے ہوئے، اگر وہاں پہ انہیں طالب محنت کی ہے، خدا کے کلام کو پڑھنا شروع کریں۔ میں نے کئی دفعہ کہا ہے بائبل کالج میں، کیونکہ میں ایجوکیشن کمیٹی جو بائبل کالج کی ہے، یہ بائبل کالج کی، اس کی ایجوکیشن کمیٹی میں میں ہوں، اور کئی دفعہ بچے انٹرویو کے لیے آتے ہیں، تو کئی دفعہ ان سے کوشچن کیا جاتا ہے، جی بیٹا بائبل کتنی دفعہ پڑھی ہے؟ بس ایسے دیکھ بچوں جی میں کوئی انہونی گا تو نہ کہا بیٹا بائبل مقدس کتنی دفعہ پڑھی ہے؟ اور اسی لیے ہمارے بچے پڑھتے نہیں ہیں، اور جب کبھی بھی وہ ان کو پڑھنے کے لیے دی جائے اٹکنا شروع کر دیتے ہیں۔ پلیز اس کو پڑھنا شروع کر دیں، حکمت آپ کے اندر آ جائے گی، خدا کی حکمت، خدا کا نالج آپ کو مل جائے گا۔ بائبل مقدس میں سلیمان کے تعلق سے دیکھ کے، سلیمان، خدا نے کہا مان سلیمان کیا چاہیے تجھے، کیا چاہیے، کیا خواہش ہے تیری، کیا مانگا تھا؟ اللہ کا بات یہی بنائے، اگر آپ کے پاس حکمت ہے، آپ کے گھر میں تھوڑا آئے گا، اس پر بھی برکت ہوگی، آمین۔ لیکن اگر حکمت نہیں ہے، جتنا مرضی کما لو، جتنا مرضی کما لو، اڑ جائے گا، حکمت نہیں۔ حکمت کہاں سے ملے گی؟ میں نے پہلے کہا کہ آپ کو سیکولر بکس کو پڑھنے سے آپ کو علم مل سکتا ہے، علم آپ کے پاس ہوگا، لیکن جب خدا کے کلام کو پڑھیں گے حکمت آپ کے اندر سے نکلے گی، اور جب آپ کسی کے ساتھ جا کر گفتگو شریف کریں گے، بات چیت کریں گے، کہیں گے یار اس کے اندر اتنی حکمت، جو بات بھی یہ کرتی ہے، جو بات بھی یہ لڑکا کرتا ہے، یار اتنی حکمت کے ساتھ کے بات چیت کرتا ہے، ہمیں تو مزہ آ جاتا ہے، ہمیں بہت برکت ملتی ہے۔ روزے کے اوقات، شام سے شام تک، اخبار 23 باب 26 کی آیت سے 32 کی آیت تک، بنی اسرائیل کے تعلق سے وہ الگ صبح سے شام تک وہ روزہ رکھتے تھے۔ آسٹر کے تعلق سے دیکھتے ہیں، آسٹر نے کتنے دن کا روزہ رکھا؟ میں آؤں گا اس بات کی طرف بھی، گھبراہٹ نہیں ہے چلے آگے یہ کیا کہ رات بات میں آ گئی، اور صاحب کہتے ہیں ادھر بھی کہا ہے۔ آسٹر نے کتنے دن کا روزہ رکھا؟ 3 دن کا روزہ رکھا۔ داؤد نے کتنے دن کا روزہ رکھا؟ کتنے دن کا روزہ داؤد نے رکھا؟ اور ایک بھائی چھوٹی سی کھڑکی نے بھی تو بولے آئے 7 دن کا۔ داؤد نے 7 دن کا، دوسرا ساموئیل 12 باب میں یہ لکھا ہے کہ داؤد نے 7 دن، وہ سارے کتنے دن کا روزہ رکھا؟ 40۔ خدا نے بلا لیا ہوتے، نے کیا لے موسیٰ نہ تم کھائے گا نہ میں کھاؤں گا، موسیٰ ہم دونوں مل کر روزہ رکھیں اور 40 دن کا روزہ رکھیں۔ ایلیا نے کتنے دن کا روزہ رکھا؟ 40 دن۔ پہلی سلاطین اس کا 19واں باب 8ویں آیت میں یہ لکھا ہے
اب میرے اور آپ کے منجی خدا یسوع مسیح نے کتنے دن کا مسلسل روزہ، مسلسل یہ کنٹینیوسلی یہ چل رہا تھا، کوئی یہ تسلسل نہیں ٹوٹا، مسلسل روزہ، کوئی اس کے ان بٹوین کچھ نہیں ہے اس نے کھایا۔ 40 دن کا روزہ مسیح نے رکھا۔ خدا روزے کی مدت کو نہیں بلکہ روزے دار کی باطنی حالت پر وہ نگاہ کرتا ہے۔ روزے دار اس کا نگاہ نہیں، کیسا کس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ہم نے روزہ رکھا، ہمارا رویہ کیا ہے، کس طریقے سے کس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ہم نے روزہ رکھا ہے۔ سب میں تھے ریلیکس، دوسرے کیا کہتے ہیں پپائی، اور اس کا 58 باب دیکھیں اور اس کی 6 آیت کو دیکھیں۔ 58 باب اور اس کی 6 آیت لکھا ہے، کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ کیا ہو؟ پہلی بات کیا لکھی ہے یہاں پر کہ ظلم کی بڑے لکھے ہوگی کیا بھائی اچھی بولو، آپ پڑھے لکھے بچے ہیں، ڈر کے کیوں بول رہے ہیں؟ یہاں پر کئی ٹیچریں بھی ہیں، اگر ٹیچریں یہاں پر ڈر کے بول رہی ہیں تو کیا کریں گی وہاں پر؟ تو پہلی بات جو یہاں پر لکھی ہے کہ ظلم کی زنجیریں توڑے۔ روزہ یہ ہے، خدا یہ چاہتا ہے ہم اس طرح کی کا روزہ رکھیں کہ ظلم کی زنجیریں ٹوٹ جائیں۔ اور آج اگر دنیا کی حالت کو دیکھا جائے، دنیا ظلم کے ہاتھوں پس رہی ہے۔ ایسی صورتحال میں ہمیں کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے، خدا کے دیدار کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور خدا کو یہ کہنے کی ضرورت ہے خدا ان ظلم کی زنجیریں ٹوٹ جائیں۔ ناروا برتاؤ لوگوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، وہی سننے سنانے والا نہیں ہے، ہر ایک نے اپنے کان میں پتہ نہیں کیا جا رہا ہے، بند کرتے ہیں کام۔ لوگ روتے ہیں، کوئی جواب دینے والا نہیں ہے، لوگ چلاتے ہیں، کوئی جواب دینے والا نہیں ہے۔ ذرا میرے ساتھ نکالے ذرا ایک حوالے کو، نوح کی کتاب کو ذرا نکالیں۔ بائبل مقدس میں سے نوح کی کتاب یہ صفحہ نمبر 772 پر ہے، پرانے عہد نامہ میں نوح کی کتاب۔ سات سو 72 پر ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، پانچواں باب پہلی آیت لکھا ہے، اے خداوند جو کچھ ہم پر گزروں سے یاد کر، نظر کر، ہماری رسوائی کو دیکھ، ہماری میراث اجنبیوں کے حوالے کی گئی، ہمارے گھر بیگانوں نے لے لیے، ہم یتیم ہیں، ہمارے باپ نہیں، ہماری مائیں بیواؤں کی مانند ہیں، ہم نے اپنا پانی مول لے کر دیا۔ یہ سچویشن ہے ہماری، ظلم کی زنجیریں ٹوٹ جائے، اور کلام مقدس میں لکھا ہے ہم نے اپنا
اپنی لکڑی بھی ہم نے دام دے کر دی. ہم کو روکنے والے ہمارے سر پر ہیں. ہم تھکے آرے اور بے آرام ہیں. ہم نے مصریوں اور سوریوں کی اطاعت قبول کی تاکہ روٹی سے سیر ہو. بائبل مقدس میں یہاں پر اور بڑی باتیں لکھی ہیں. غلام ہم پر حکمرانی کرتے ہیں. پھر ذرا تھوڑی دیر آگے جائیں 13ویں آیت کو دیکھیں. جوانوں نے نغمہ پردازی سنائی نہیں دیتی. یہ سچویشن ہے اور خدا کلام کر رہا ہے. خدا کہتا ہے میں اس طرح کا روزہ چاہتا ہوں. If you want to see a revival, بیداری کو دیکھنا چاہتا ہے پھر اس طرح کا جو روزہ مجھے پسند ہے وہ روزہ رکھ. پہلی بات ظلم کی زنجیریں ٹوٹے بلکہ ہر ایک جھوٹ کو توڑ ڈالے. کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہے اپنے گھر میں لائے, اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے, اور تو اپنے ہم جن سے روپوشی نہ کرے, تب تیری روشنی. یہاں پر مختلف باتیں ہم دیکھتے ہیں. خدا کلام کرتا ہے میں اس طرح کا روزہ چاہتا ہوں. میری آرزو ہے کہ اس طرح کا روزہ تم رکھو تاکہ اس سے میں خوش ہوں, خوشنود ہوں اور میں تمہیں برکت دوں. اب جو دوسری بات یہاں پر ہم دیکھتے ہیں بیداری. پہلے ہم نے دیکھا روزہ, اب بھی بیداری کے تعلق سے دیکھتے ہیں. بیداری کیا ہے؟ بیداری ہے جب کوئی چیز بالکل بجھ رہی ہو, اس میں سخت ختم ہو جائے اور اچانک اس میں سے شعلے نکلنے شروع ہو جائے. یہ ہے بیداری. ایف کارٹن نے بیداری کی ایک بہت اچھی تعریف اس نے بیان کی ہے. اکثر جگہوں پر جہاں لفظ بیداری استعمال ہوا ہے اس کے لیے جو عبرانی لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے حیا. یہ لفظ استعمال حیا, یہ لفظ استعمال ہوا ہے. اور یونانی لفظ اینازویا, اینازویا لفظ استعمال ہوا ہے. اور اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی ہے مردگی سے زندگی میں واپس آنا. یہ اس کا مطلب ہے ایسی چیز جو مردہ ہو چکی ہے, ایسی چیز جس میں کوئی صحت نہیں ہے, ایسی چیز جس میں کوئی زندگی نہیں ہے, اچانک اگر اس میں زندگی آنے لگے. یہ ہے ریوائول, یہ ہے بیداری. وہ بھڑکنے لگے, بجھتی ہوئی آگ کو دوبارہ سلگانا, اس میں سے شعلے نکلنا شروع ہو گئے, یہاں تک کہ دوبارہ اس میں سے شعلے نکلنے شروع ہو جائے. یہ ہے بیداری. بائبل مقدس میں کبھی آپ نے ایک بہت بڑے خدا کے عظیم خادم اور ریوائولسٹ دعا کو ہائٹ کو پڑھا ہے کہ سر آپ نے پڑھا ہے دعا کو ہائٹ, جان ہائٹ. ہاں جی ہاں جی اس کا نام جان ہائٹ تھا. دعا کی وجہ سے وہ شخص سیالکوٹ آ گیا. سیالکوٹ کی بیداری کا موجد کہا یہ جاتا ہے کافی دیر پہلے آ گیا, آ کر مری میں چلا گیا. ٹھنڈ تھی وہاں پر, کمرے میں خدا کی حضوری میں بیٹھ گیا.
لوگ آتے کھانا چھوڑ کے چلے جاتے, کھانا اسی طرح پڑا رہتا. یہ شخص اپنے گھٹنوں کے بعد صرف دعا روزہ دعا روزہ کیا کیا رہا تھا, اے خداوند یا مجھے موت دے یا بیداری کو ناصب کر, مجھے صرف یہ چاہیے, یا موت دے دے تو یا تو بیداری کے روح کو تو ناصب کر. اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ شخص دعا کو ہائٹ جو تھا, یہ بہت ہی کم عمری میں, he was just 45 years old, اس دنیا سے چلا گیا. اتنی سستیاں دیتا تھا, اتنی سوبی کرتا تھا, اتنی سستیاں دیتا تھا خدا کی حضوری میں کہ اس کا دل سستیوں کی وجہ سے دوسری سائڈ کی طرف سے ضرور پڑھیں اس کو, دعا کو ہائی, اس کا نام پڑھ گیا ریوائولسٹ, خدا کے دلال کا خالق, اور اس کی دعاؤں کے طفیل سیاپور میں بیداری کے روح کو ناصب. آمین. اب کہاں ہے ہم لوگ, کس طرح ہم پھنسے ہوئے, کن معاملات کے ہم الجھے ہوئے ہیں. چارلس فیری بائبل مقدس میں وہ کہتا ہے جس طرح گھاؤں کی فصل معجزہ نہیں, اسی طرح بیداری بھی معجزہ نہیں, بلکہ جب خدا کے لوگ مصمم ارادے کے ساتھ خدا کی حضوری میں ٹھہرتے ہیں تو کسی بھی جماعت میں بیداری آ سکتی ہے. اور خدا فرماتا ہے کیونکہ میں پیاسی زمین پر پانی ڈھونڈے دوں گا اور خشک زمین میں میں کیا کروں گا, ندیاں جاری کر, میں ندیوں کو جاری کروں گا. ریوائول کیا آپ دیکھنا چاہتے ہیں ریوائول دنیا میں کہ بیداری آ جائے؟ یوں نہ خدا کے خالق کی تعلق سے دیکھتے ہیں. پھر سب کی گانے ذرا یونا کی کتاب کو ذرا نکالیں, اور یہ آخری ایگزامپل ہوگی, اس کے بعد میں اس کو فنش کروں گا. بائبل مقدس میں یونا کی کتاب کو نکالیں, یہ صفحہ نمبر 866 پر ہے, پرانے عہد نامہ میں صفحہ نمبر 866 پر ہے. بائبل مقدس میں خدا نے اس کو حکم کیا کہ تمہیں کہاں جانا ہے. کہاں خدا نے حکم کیا تھا, صرف ایک بندے کو کہاں جانا ہے. صرف سے نیلا کو دیا, اور پھر اس کے بعد پہلے بھائی وارث کو لیے, اور اس کے بعد سے نیلا کو لیے. صرف آپ دونوں کو پتہ تھی, اور کسی کو نہیں پتا. خدا نے کہاں کہا تھا, خدا نے حکم کیا نینوا میں. یہ خدا کا خادم کہاں چلا گیا, یہ ترسیس کو چلا گیا. اب ذرا سنیے گا, میں نے کئی دفعہ پہلے بھی اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں بتایا کہ جو نینوا تھا
नैनवा का सफर, ये मशरिक की तरफ, ये 550 मील के फासले पर था। 550 माइल्स के फासले पर था। और तर्सीस मगरिब की तरफ, ये 2500 मील की तरफ ये था। अजर सुनिए, 550 कहां? खुदा कह रहे इधर जाओ, और कहता नहीं मैं इधर जा। कई दफा खुदा आपके साथ और मेरे साथ भी ये कलाम करता है। खुदा कहता है ये काम ना करना, तेरे लिए नुकसान होगा। ये बिजनेस ना करना, तेरा नुकसान होगा। इस तरफ ना जाना, तेरा नुकसान होगा। हम फिर उस तरफ बात शुरू कर देते हैं। खुदा कलाम कर रहे हैं, यूना नेनुआ में बड़ी बदी है, नाराजगी है, लोग मुझसे दूर है, लोग मुझसे पीछे हट गए। तू जाओगे, ये तर्सीस को बात है। इवेंचुअली आपको पता है तूफान आ गया, हालात बहुत ज्यादा मायूस हो गए। लोग कहने लगे हर कोई अपने खुदा को पुकारे। बाइबल को देखते 6ठी आयत में, पहला बाप उसकी 6ठी आयत, कहने लगे तब ना खुदा उसके पास जाकर कहने लगा तू क्यों बड़ा सो रहा है? आइए बंदा ये ना खुदा का खरा दे, ये जाकर पीछे करके सो गया। कहने लगा 2500 किलोमीटर का मील का सफर है, इतना टाइम लग गया, मैं चुप करके मैं जाके सोना, मैं नींदर पूरी करना। तो ना खुदा इसके पास आया, कहने लगा हम तो बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन में है, जो कश्ती है वो हचकोले खा रही है, हम मुश्किल में पड़े हैं, तेरे नींदरा चढ़ गई है, क्या हो गया तुझे यूना? उठ, अपने माबूद को पुकार, शायद वो हमको याद करे और हम हलाक न हो। और उन्होंने आपस में कहा आओ हम पूरा डालें और देखें कि ये आफत हम पर किसके सबब से आई। चुनाचे उन्होंने पूरा डाला। ये पूरा किधे नाल निकलाया? सौण वाले लोग ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਿਖਾ, ਜਿਹੜਾ सुताया ਸੀ उसके नाम पे पूरा निकला। फौरन जाके कह लगे भाई जी सानू दसो की गलती खता कर दी जे, क्यों इस सिचुएशन में हमें फंसाया, किस सजा में तुमने हमें फंसा दिया? हमने तो जो खाने पीने की चीजें जहाज में रखी थी, कश्ती में रखी थी, हमने उनको भी फेंक दी है कि किसी तरीके से हमारी जो कश्ती है वो लाइट हो जाए। बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं तब उन्होंने आपस में कहा हमको बता कि ये आफत हम पर किसके सबब से आई, तेरा क्या पेशा है, तू कहां से आया है, तेरा वतन कहां है, तू किस कौम का है? उसने उनसे कहा मैं इब्रानी हूं, खुदावन आसमान के खुदा बहरो बाल के खालिक से डरता हूं। तब वो बहुत ज्यादा होकर उनसे कहने लगे तूने ये क्या किया, क्यों 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 कर? उनको मालूम था क्योंकि वो खुदावन के हजूर से भागा, इसलिए उसने खुद उनसे कहा। अब उसने उन्होंने उससे पूछा हम तुझसे क्या करें कि समुद्र हमारे लिए साथी हो जाए, क्योंकि समुद्र ज्यादा तूफानी होता जाता था। तब उसने उनसे कहा मुझको उठाकर समुद्र में फेंक दे। मारी जाओगे और मैं खुदा के सामने भी हाजिर नहीं होता। क्या लगा बेहतरीन हाल ये है, आप प्लीज मुझे पकड़े और मुझे आप फेंक दे, समुद्र में फेंक दे। कहने लगा हाँ एडी राम ने तेरी जान छाड़ना,
پہلے میرا مقصد پورا کر، جس کام کے لیے میں نے تجھے بھیجا ہے، جس کام کے لیے میں نے پہلے وہ کام پھر مری۔ کئی دفعہ ایسی صورتحال میں ہم پتہ کیا کہتے ہیں، یہ بہت ہی آئے گی موت، آئے گی اپنے ٹائم کی آئے موت ضرور آئے گی، لیکن وہ کام جو میں نے تیرے سپرد کیا ہے، وہ توڑا جو میں نے تجھے دے رکھا ہے، وہ ابیلٹی جو میں نے تجھے دے رکھی ہے، وہ کام جو میں نے تیرے سپرد کیا ہے، پہلے وہ کام اس کو پکڑا گیا، پھینکا گیا۔ خدا نے مچھلی کا انتظام کیا ہوا تھا، ایک دم مچھلی آئی، اس نے اس کو ہلاک کر دیا، اب یہ مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا۔ اب مچھلی ڈینس کر رہی ہے، خدا کا خادم اس کے پیٹ میں، ابھی ڈینس کر رہی ہے مچھلی، مچھلی بھی کود رہی ہے، انہیں پتہ لگ گیا خدا کا خادم انہیں پیٹ میں، خدا نے حکم بھی کیا ہوگا، اے ذرا مچھلی ذرا سیدھا پتھرا دکھا، مچھلی کہہ لگی کہانی کوئی نہیں ہونے توبہ کرے گا، جدو اندر کے کٹے کٹے بچے گا خود ٹھیک ہو جائے گا۔ اب مچھلی تیرتی کبھی ادھر جا رہی ہے، تیرتی کبھی ادھر جا رہی ہے، ایونچولی کیا ہوا، 3 دن خدا نے کہا روزہ رکھا، جڑا گناہ تیرے کو ہے، جو غلطی تیرے سے ہوئی ہے، میں نے تجھے حکم پر کیا تھا، یاد رکھے consequences کا سامنا میں کرنا پڑتا ہے۔ sometimes we don't feel وہ برکت جو خدا دینے کے قریب ہوتا ہے، ہم اس برکت کو کھو دیتے ہیں صرف اپنے معاملات کی وجہ سے۔ خدا نے پلان کیا ہوتا ہے میں تجھے برکت دوں گا، ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، جو لینا دیے برکت میں لے لاؤں گا، خدا خدا کہتا ہے اوکے، تو پھر کیا کرنا پڑتا ہے، پھر ہمیں مچھلی کے پیٹ میں جانا پڑتا ہے، حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کانسیکوینسز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب یہ مچھلی کے پیٹ میں ہے تو بات ملا شروع ہو گئی، کہنے لگا خدا معاف کر دے، میرے سے غلطی ہوئی ہے، یہ مچھلی تو مجھے بہت تنگ کر رہی ہے، یہ کبھی تیرتی ہوئی ادھر جاتی ہے، میں ہر سے گھبرا رہا ہوتا ہوں، پھر میں تیرتی ہوئی دوسری طرف چلی جاتی ہے، عجیب میں تو مجھ کر میں پھنس گیا ہوں، خدا معاف کر دے۔ میں تو سوچ یہ رہا تھا کہ اب میری زندگی ختم ہو جائے گی، میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، مجھے انہوں نے سمندر میں پھینک دیا، اب سب کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن یہ سب کچھ کیا کیا؟ کہنے لگا پہلے میرا کام پھر دوسرا کام۔ 3 دن کے بعد روزہ بھی رکھا ہے یونا خدا کے خادم نے، 3 دن کے بعد مچھلی کنارے پر گئی اور وہاں پر اس کو اگل دیا۔ جب اگلا اور جب بیگ کر لیتے جب چکر چلے گئے سلا چلے جو چکر ہوتی ہے، اس کے بعد اپنے آپ کو دھویا اپنا منہ صاف کرنے کے بعد اب خدا کہنے لگا ان کی پلان ہے کتنا جانا ہے، پلان کی ہے، خدا کہنے لگا اوکے۔ تیسرا بات ذرا دیکھیں، تیسرا بات پہلی آئے اور خدا ان کا کلام دوسری بار یونا پر نازل ہوا، اٹھ اس بڑے شہر نیما کو جا اور وہاں اس بات کی منادی کر جس کا میں نے تجھے حکم دیا۔ تب یونا خداوند کے کلام کے مطابق اٹھ کر نینوا کو گیا اور نینوا بہت بڑا شہر تھا، اس کی مسافت کتنے دن کی تھی؟ مسافت 3 دن کی تھی اور یونا شہر میں داخل ہوا اور کتنے دن کی راہ لی؟ ان پج نہیں جا رہے، ان رک نہیں،
شاید اس میں جو پیٹرول ہے سپر نہیں ہے، ہر پیٹرول اس پہ ہے، بھاگتے جا رہا ہے، بھاگتے جا رہا ہے، بھاگتے جا رہا ہے۔ ایک دن کی اس نے مسافت طے کی اور اس نے منادی کی، یاد رکھے، فاسٹنگ اینڈ ریوائول، روزہ اور بیداری۔ اب بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں اس نے منادی کی اور کہا 40 روز کے بعد نینوا کیا کیا جائے گا؟ برباد کیا جائے گا۔ تب نینوا کے باشندوں نے خدا پر ایمان لا کر روزے کی کیا کی؟ انہوں نے روزے کی منادی کی اور آدھا و ادنا سب نے ٹاٹ پھوڑا اور یہ خبر نینوا کے بادشاہ کو پہنچی اور وہ اپنے تخت پر سے اٹھا۔ ریوائول، پھر کیا ہوتا ہے؟ تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ہے حقیقی تبدیلی۔ بعض لوگ کیا ہے؟ سرسری تبدیلی، رسمی تبدیلی، اس طرح کی تبدیلی جو ٹھیک تبدیلی ہوتی ہے وہ پھر پورے طور پر خدا کے دیدار کے قابل ہوتا ہے۔ اب بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ بادشاہ نے اپنے تخت کو چھوڑا اور بادشاہی لباس اتار ڈالا اور ٹاٹ اوڑھ کر راکھ پر بیٹھ گیا۔ ریوائول، روزے کی بدولت ریوائول آ گیا۔ انہوں نے خدا کے حضور ایمان لائے، کیونکہ خدا کی حضوری میں بادشاہ نے اپنے بادشاہی لباس کو اتار ڈالا اور ٹاٹ اوڑھ کر راکھ پر بیٹھ گیا۔ اور بادشاہ اس کے ارکان دولت کے فرمان سے نینوا میں یہ اعلان کیا گیا، اس بات کی منادی ہوئی کہ کوئی انسان یا حیوان یا گلا یا رحمہ کچھ نہ کھائے، لیکن انسان اور حیوان ٹاٹ سے ملوث ہوں۔ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہم کھائیں گے، اے جانور مار دیں گے تو مار جان، ہم کچھ نہیں کھائیں گے، ہم خدا کے دیدار کے طالب ہوں گے، اسے پکاریں گے، کیونکہ اس نے فرمایا ہے تو مجھے پکار اور میں تجھے جواب دوں گا۔ جب تو مجھے پکارے گا میں تجھے جواب دوں گا۔ جب مشکل حالات میں پکارنے لگے خداوند کو، خدا کے دیدار کے طالب ہوئے، پکارنے لگے، کہنے لگے خداوند ہم سے گناہ ہوا ہے، ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم سے خطا ہوئی ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کر، ہمیں پاک کر، اپنے بے قیمت لہو سے ہمیں دھو دے، ہم پر رحم کر۔ بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہنے لگے، 8ویں آیت میں لکھا ہے لیکن انسان اور حیوان ٹاٹ سے ملوث ہوں اور خدا کے حضور گری وزاری کریں، بلکہ ہر شخص اپنی بری روش سے اور اپنے ہاتھ کے ظلم سے کیا آئے؟ وہ باز آئے۔ اور اگلی آیت میں 9ویں آیت میں کہے شاید خدا ہم پر رحم کرے اور اپنا ارادہ بدلے اور اپنی قہر شدید سے باز آئے اور ہم ہلاک نہ ہوں۔ جب خدا نے ان کی یہ حالت دیکھی، ریوائول، جب خدا نے ان کی یہ حالت دیکھی کہ وہ اپنی بری روش سے باز آئے، تو وہ اس عذاب سے جو اس نے ان پر نازل کرنے کو تھا باز آیا اور اس سے نازل نہ کیا۔ دعا اور بیداری، دعا کرتے رہے، روزہ رکھے خدا کے حضور میں، لیکن صدقے دل کے ساتھ، پاک دل کے ساتھ روزہ رکھیں۔ اگر ریوائول دیکھنا چاہتے ہیں زندگی میں، اگر معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں، اگر یہ چاہتے ہیں خدا غیر معمولی کام کرے، تو پھر یاد رکھیں مقاصدی روزے خدا کے حضور میں رکھیں اور خدا غیر معمولی کام آپ کی زندگی میں کرے گا۔ جیسے نینوا کے لوگوں کی زندگیوں میں خدا نے غیر معمولی کام کیا، جیسے نینوا کو خدا نے بخش دیا، خدا آج بھی ایسا کرنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے، اور وہ آپ سے کلام کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے تو مجھے پکار اور میں تجھے جواب دوں گا۔ اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا